خطبہ حجۃ الوداع میں الوداعی رنگ تھا۔ وہ سفر واپسی کے دوران بھی جاری رہا۔ راستے میں خم غدیر کے مقام پر فرمایا، اے لوگوں، میں بہرحال ایک انسان ہوں، شاید جلد ہی میرے پاس خدا کا قاصد آ پہنچے اور میں لبیک کہوں۔ میں ذمہ داری کے 2 بوجھ تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک خدا کی کتاب ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرو، اور دوسرے میرے گھر کے لوگ کہ ان کے بارے میں تمہیں خدا ہی کی یاد دلاتا ہوں۔ ماہ صفر 11 کے آغاز میں ہی اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ احد تشریف لے گئے اور شہدائے احد کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا۔ ماہ صفر 11 کے آغاز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد تشریف لے گئے اور شہدائے احد کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مندرجہ ذیل خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں اور خدا کے سامنے تمہارے متعلق شہادت دینے والا ہوں۔ واللہ میں حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ سلطنتوں کے خزانوں کی کنجیاں تفویض کر دی گئی ہیں۔ مجھے یہ اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ۔ ڈر یہ ہے کہ دنیاوی مفاد کی کشمکش میں نہ پڑ جاؤ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ صفر 11 ہی کی کسی رات کو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر جنت البقاء تشریف لے گئے اور اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ یہیں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر میں درد بھی محسوس کیا۔ 19 صفر کو ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے تو درد میں شدت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امہات المومنین سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں مقیم ہو گئے اور مرض شدید ہوتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 کنوؤں سے پانی لایا جائے اور اس سے مجھے غسل دیا جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض قدر کمی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے اور حمد باری تعالیٰ کے بعد شہدائے بدر و احد کے لیے دعا فرمائی اور پھر فرمایا، خدا نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا معافیہ قبول کر لے اور اگر چاہے تو اس نعمت کو قبول کر کے جو خدا کے پاس ہے، تو اس بندے نے وہی کچھ اختیار کیا جو خدا کی بارگاہ میں ہے۔ اس میں وصال ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا سحری اشارہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ زاروں قطار رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان اولاد قربان کرنے کو موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر تم اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد پہنچنے کی سکت نہ رہی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے فرائض سر انجام دینے کا حکم فرمایا۔ صحابہ اکرام کی پریشانیوں کا اندازہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی مشکل سے مسجد نبی میں تشریف لائے اور آخری خطاب فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء اور صالحات کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تم ایسا نہ کرنا، میری قبر کو میرے بعد سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ اس گروہ پر اللہ کا سخت عذاب آئے گا جس نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ دیکھو میں نے یہ بات پہنچا دی، الہی تو خود اس بات کا گواہ ہے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر صحابہ کو اس طرح خطاب فرمایا، لوگوں مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم میری موت سے ڈرتے ہو۔ جتنے بھی انبیاء مبعوث ہو چکے ہیں، کیا کوئی بھی ان میں سے ہمیشہ کے لیے زندہ رہا ہے؟ میں خدا سے ملنے والا ہوں اور تم بھی خدا سے ملنے والے ہو۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اولین کے ساتھ بھلائی کرو اور میں وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ انصار کے ساتھ بھلائی کرو۔ انہوں نے تم سے پہلے مدینہ کو اپنا وطن بنایا اور ایمان کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ کیا انہوں نے پہلوں میں اپنا شریک بنایا؟ کیا انہوں نے تمہاری خاطر مکانوں کو وسعت نہ دی؟ کیا انہوں نے باوجود احتیاج کے تم کو اپنے اوپر ترجیح نہ دی؟ دیکھو اپنے آپ کو ان پر ترجیح نہ دو۔ سنو کہ میں پہلے جاتا ہوں اور تم بھی مجھ سے آ ملو گے، حوض پر ملنے کا وعدہ ہے۔
اسی خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست قرار دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی، اور سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ 12 ربیع الاول 11 کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت حجرہ مبارک سے باہر جھانکا اور جماعت کھڑی ہوئی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ اور بستر پر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذکر الہی میں مصروف ہو گئی۔ اسی حالت میں روح عالم اقدس میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دوستو، اس کے اندر پہلی بات تو یہ نظر دیکھنی چاہیے کہ میرے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انبیاء اور صالحوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، یعنی کہ جس طرح پہلے لوگ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، ان کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیتے تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ایسا نہ کرنا۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم نے دربار گاہوں کو اپنا سجدہ گاہ بنا لیا ہے، حالانکہ یہ بات اچھی بالکل بھی نہیں۔ علماء کرام اس بات سے منع فرماتے ہیں کہ قبروں کے آگے نہ جھکا جائے، جیسا کہ اس کے اندر بھی میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطاب کیا تھا۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم پر اللہ کا سخت غضب آئے گا، تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور دوسری بات اس کے اندر ہمارے لیے یہ بتائی گئی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہمیں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینی چاہیے کہ وہ ہم سے بہتر ہیں، کہ وہ ہم سے بہتر ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ان سے بہتر بنانا اور بتانا شروع کر دیں، بلکہ یہ بتائیں کہ وہ ہم سے بہتر ہیں۔ اور اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ 12 ربیع الاول کو اور 11 تاریخ کو صبح کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ بعض جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کی تاریخ بتائی جاتی ہے، ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، اور 12 ربیع الاول کو تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کا دن ہی بنتا ہے، کیونکہ علماء کرام نے پہلے تو یہ بات کی تھی کہ اس کو تلاش نہ کیا جائے، کہ لوگ طرح طرح کے اس کے مطابق دن منانا شروع کر دیں، جس طرح کے پہلے لوگوں نے کیا تھا کہ پیغمبروں کی پیدائش کے دن کو عید کے دن کی طرح بنا لیا تھا، اور اس دن وہ عید منایا کرتے تھے۔ اس لیے بہت سے علماء نے اس تاریخ کو بتانے سے منع فرمایا ہے، لیکن پھر بھی ان کے درمیان یہ بات ہوئی علماء کے اندر کہ تلاش تو کیا جائے کہ کیا تاریخ ہوا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے کیا۔ تو میرے پیارے دوستو، وہ 9 تاریخ بنتی ہے، کیونکہ وہ سوموار کا دن بنتا ہے، اور سوموار کے دن میں 9 تاریخ ہی آتی ہے، 12 ربیع الاول آتا ہی نہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں اس بات پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ مزید ایسے بیانات آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔